آج کل دیکھا گیا ہے کہ رات کو دیر تک سونا اور صبح دیر سے اٹھنا ایک فیشن بن چکا ہے. اس کو لوگ فخر کی بات محسوس کرتے ہیں. چاہے شادی بیاہ کا فنکشن ہو، چاہے آج کل کسی کوئی پارٹی ہو، گھر کی تقریب ہو، کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو، تو اس میں لیٹ نائٹ لوگ نکلتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. تو بالخصوص نوجوان نسل تو ویسی ہوئی کہ رات کو 1-1 بجے تک کوئی ٹی پوائنٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی برگر پوائنٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی پکنک پہ جا رہا ہے. مطلب بلا ضرورت راتوں کو گھر سے نکل کے جو ہے وہ اپنے صحت کو برباد کرنا اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنا ایک روحانی نقصان کرنا. اچھا، روحانی نقصان میں نے کہا ہے، اس پہ ایک میں انشاءاللہ الگ ویڈیو بناؤں گا. ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس پہ پوری تفصیل سے میں آپ کو بات کروں گا. کہ فائل میں طبی نقصانات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں. تو موقع ملے گا تو اسی کانٹینٹ میں پارٹ 2 کر کے اس کام کہ اس کے روحانی نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں بلا ضرورت گھر سے رات کو دیر تک نکلنا. ہم اپنے موضوع کی طرف واپسی آتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرما دیا ہے کہ میں نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے، تو جب ہم قانون فطرت کو توڑیں گے تو اس کا نقصان، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور اب بالخصوص کراچی جیسے شہر یا جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ رواج بہت عام ہو گیا ہے، رات کو دیر سے کھانے کے بعد آ کے سو جانا. دیکھیے، ابھی جدید ریسرچ آئی ہے، بلکہ برطانیہ کی یونیورسٹی کے اندر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ری ہیبیٹیشن کا جو عمل ہے وہ رات کو 11-11:30 سے شروع ہو کے 2 بجے تک جاری ہوتا ہے. یعنی دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جو ہمارے سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کی ریپیئرنگ کا عمل، ان کی مرمت کا عمل رات کو 11 سے 2-2:30-3 بجے تک کا یہ دورانیہ ہے جو کہ ہم جاگ کے گزارتے ہیں. اس دن یہ مرمت ہوتی ہے. جب ہم یہ سارا وقت جاگ کر اور خوش گپیوں میں اور کھانے پینے میں باہر گزاریں گے تو آپ خود سوچیے کہ ہماری سیلز اور ہماری باڈی کو آرام کیسے ملے گا، ہمارے سیلز کیسے ریپیئر ہوں گے، ہماری باڈی کی ری ہیبیٹیشن کیسے ہوگی. تو اگر خدا نخواستہ ہم کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کا مرض ہے، اور اس طرح کے جوڑوں کی تکلیف ہے، ویٹ کا بڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں جس کے لیے ہم لوگ سالوں سال سے دوا کھا رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس میں ایک سب سے بڑی وجہ لیٹ نائٹ کھانا کھانا، لیٹ نائٹ سونا اور صبح دیر سے اٹھنا. یہ بہت اچھا. صبح دیر سے اٹھنے سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے، جو لیٹ آفس جاتے ہیں، تو ان کو سورج کی روشنی سے جو حاصل وٹامن ڈی ہوتا ہے وہ اس سے محروم رہتے ہیں، جس سے ان کو جو نا دوسرے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ رات کو میکسیمم 11 بجے تک اپنے بستر میں جا کے سو جائیں اور صبح سورج نکلنے سے قبل آپ اپنا بستر چھوڑ دیں. کوئی بھی بیماری جو ہے اس وقت جو میرے تجربے میں آئی ہے اور میں نے دیکھا ہے، جو بیماری بہت لمبے عرصے تک چل رہی ہے، اس میں ایک مین وجہ یہ بھی ہے رات تک دیر تک سونا. اور اس سے دیکھیں، بلڈ پریشر کا مرض بھی ہو رہا ہے دیر تک جاگنے سے بلا وجہ، بواسیر کا مرض بھی پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے وزن بھی بڑھ رہے ہیں، لوگ ذہنی اسٹریس میں بھی جا رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ نیچر سے ہٹ کے چلیں گے، قانون فطرت کو توڑیں گے، تو اس کا خمیازہ آپ لوگ کو بھگتنا پڑے گا. تو برائے مہربانی اپنی لائف اسٹائل چینج کر کے آپ نیچر کی طرف آئیں اور کوشش کریں کہ رات کا کھانا جلد سے جلد کھا لیں، یعنی کہ مغرب سے پیشتر کھا لیں یا مغرب کے فوراً بعد. اور رات کو آپ کوشش کریں، اگر کوئی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، کوئی ضروری کام ہے تو مجبوری ہے، اس کے علاوہ آپ کوشش کریں رات کو اپنے بستروں میں جا کے آرام کریں اور صبح جلدی اٹھ جائیں. اس کے بہت سے نقصانات ہیں. جہاں تک رہے اس کے روحانی نقصانات، انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو بنائیں گے، اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.